کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت امامت کروا سکتی ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ارد گرد لوگ، خواتین جمعہ پڑھا رہی ہیں، عیدین پڑھا رہی ہیں، تراویح پڑھا رہی ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھا رہی ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ عورتوں کی جماعت ہمارے نزدیک فقہ حنفی میں مکروہ تحریمی ہے، وہ امام نہیں بن سکتے۔ عورتوں کی جماعت کہ امام مردوں کی طرح اس کی امام بھی صف سے آگے کھڑی ہو، یہ مکروہ تحریمی بھی ہے اور اس کے اندر زیادہ گناہ بھی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلائل موجود ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جماعت کروائی ہے، نمازیں پڑھائی ہیں، عورتوں کو جماعت کروائی ہے، اور بھی احادیث پاک دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو ان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے، یہ ساری احادیث پاک ابتداء اسلام کی ہیں، جیسے کہ ہدایہ کے اندر موجود ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کی جماعت کروایا کرتی تھیں، تو اس کو بتایا گیا ہے، وضاحت کی گئی ہے کہ یہ ابتداء اسلام کی بات ہے۔ اس کے بعد تو خواتین کو مسجد میں بلا لیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد اپنی گھر والی کو، عورت کو، اللہ کی بندی کو مسجد میں جانے سے نہ روکے۔ تو جب یہ حکم آ گیا تو عورتوں کی جماعت کا سلسلہ موقوف اور منسوخ ہو گیا، اب عورتیں جماعت کے ساتھ نماز، عورت امام نہیں بن سکتی، مردوں کے ساتھ نماز جماعت میں جا کر نماز پڑھے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں پہلے مردوں کے صف ہوا کرتے تھے، پھر بچوں کے صف، پھر عورتوں کے۔ تو یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد خواتین نماز جماعت کے ساتھ پڑھتی رہیں۔ پھر معاشرے کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ جب معاشرے کے اندر تھوڑی تبدیلی آنا شروع ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک ایک کر کے کنکرے مار مار کر ان کو مسجد سے نکالا، فرمایا تم گھر میں نماز پڑھا کرو، یہاں مسجد میں نہ آیا کرو۔ تو پھر خواتین کی ایک جماعت، نمائندہ جماعت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئی اور جا کر شکایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مسجد میں آنے کا حکم دیا اور گھر والوں کو منع کیا کہ ان کو تم روکو، مسجد میں آنے سے نہ روکو، اللہ کی بندی مسجد میں آتی ہے تو آنے دیا جائے، اور تم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا ہے، تو لہٰذا آپ ان کو حکم فرمایا کہ ہمیں مسجد سے نہ روکیں، ہم مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ وہ زمانہ کون سا تھا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین زمانوں میں سے بہترین صدی جو ہے وہ میری والی صدی ہے، پھر اس کے بعد والی بہترین ہے، پھر اس کے بعد والی بہترین ہے۔ 3 صدیوں کے بارے میں فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے بعد 200 سال تک بہترین زمانہ ہے۔ تقوی، علم، تقوی، پرہیزگاری، شرم، حیا، ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ وصال کے کچھ عرصہ بعد ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین کو مسجد میں جانے سے روک دیا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کنکرے مار مار ان کو مارا اور فرمایا جاؤ، واپس جاؤ، اپنے گھر میں نماز پڑھو۔ تو جب یہ شکایت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچی تو آپ نے ان کو ارشاد فرمایا، وہ سننے کے لائق ہے، وہ آپ نے ارشاد فرمایا اے عورتو، اگر یہ تمہارے کرتوت اللہ کے رسول دیکھ لیتے تو تمہیں بھی مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔ ایک ہوتا ہے قول سوری اور ایک ہوتا ہے قول ضروری۔ قول سوری تو یہ ہے کہ آپ نے اجازت دی، لیکن جو آپ کا کردار بنتا جا رہا ہے، حالانکہ بہترین زمانہ ہے، یہ بھی زمانہ، یہ بھی صدی بہترین ہے جو صحابہ کرام کی صدی ہے۔ ام المومنین فرما رہی ہیں عورتوں، اگر یہ تمہارے احوال، تمہارا کردار، تمہارے کرتوت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیتے تو تمہیں بھی مسجد سے آنے سے منع کر دیتے۔ گویا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ضروری ہے، قول سوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ضروری ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوتا تو آپ کو بھی اس طرح منع کر دیتے۔ تو اس طرح عورتوں کا مسجد میں جانا بھی منع ہو گیا، تو مرد عورتوں کی جماعت بھی منع ہے۔ اب حکم یہ ہے، اس پر احادیث پاک موجود ہیں کہ عورت کی جماعت باہر صحن کے اندر سے زیادہ افضل کہ اندر کمرے کے اندر ہے، اور کمرے سے زیادہ افضل کمرے کے کونے کے اندر ہے۔ اس لیے تو عورت کو یہ حکم ہے کہ فجر کی نماز مردوں کی جماعت سے پہلے اندھیرے میں پڑھ لے، تو جتنا زیادہ پردہ ہوگا اتنا زیادہ اس کو فضیلت ملے گی۔ تو اس لیے عورتوں کی امامت کروانا، جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات مسائل آتے رہتے ہیں، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، پڑھنے والے بھی گناہ گار اور پڑھانے والے بھی گناہ گار ہوں گی، اس سے فرض بھی ادا نہیں ہوگا۔ اور تیسری ایک بات جو ہے وہ پھر ایک عجیب قسم کے طریقے گھڑ لیتے ہیں۔
جو اس مرتبہ بھی اور کئی مرتبہ پہلے بھی یہ سوال آیا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کہتے ہیں کہ ہم جماعت نہیں کرواتے، جماعت کی کوئی نیت نہیں ہے، تو پھر کیسے کریں گے؟ پھر ہم ایسے کریں گے جو ان میں سے پڑھی لکھی ہے وہ اونچی آواز سے پڑھتی جائے گی اور دیگر عورتیں اس کو سن کے اپنی نماز پڑھتی جائیں گی، وہ ہوں گے سارے ایک ہی صف کے اندر، کوئی آگے نہیں ہوگا کوئی پیچھے نہیں ہوگا، سب برابر ہوں گے اور صفیں بن جائیں گی، ایسے اپنی اپنی نماز سارے صفوں میں کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے، تو اس میں بھی خرابی ہے۔ وہ کون سی خرابی ہے؟ کیونکہ جو اپنی نماز اونچی آواز سے پڑھ رہی ہے، اگر وہ قرات جہر کے ساتھ کرے گی دن کی نماز کے اندر، مثال کے طور پر ظہر کی نماز کے اندر، تو یہ جہر یہ واجب کا ترک ہے، قصدن ترک ہے۔ جب قصدن ترک ہے تو اس کی نماز واجب الادا ہوگی۔ اور دوسری یہ بات کہ یہ اپنی نماز پڑھ رہی ہے اور دیگر خواتین اس کی آواز کو سن کر اپنی نماز پڑھ رہی ہیں، تو یہ کسی سے نماز کے افعال یا ارکان یا قرات سیکھ کر پڑھنا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے، اور سننے والی جو خواتین ہیں جو اس کو سن کے نماز پڑھیں گی ان کی نماز سارے کی سب کی فاسد ہو جائے گی۔ چلو ظہر کی نماز نہیں ہے، تراویح کی نماز لے لیں، صلاۃ التسبیح لے لیں، زیادہ مسئلہ صلاۃ التسبیح کا ہوتا ہے۔ صلاۃ التسبیح پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، فضیلت ضرور ہے، فرض واجب نہیں ہے کہ اس کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیا جائے، حدود شرع کو پامال کر کے نہیں بھی، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ثواب تو تب ہوگا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق پڑھیں گے، جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہوگا تو ثواب بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ شیطان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ اور اس میں ایک خاتون اونچی آواز سے تسبیح پڑھتی جاتی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتی ہے اونچی آواز سے، اور سورت ملاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، جو بھی ہے بلند آواز سے پڑھے گی۔ یہ تعلیم دینے کے لیے پڑھے گی، سکھانے کی نیت سے پڑھے گی، اور جب سکھانے کی نیت سے پڑھے گی تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور دیگر خواتین جب اس سے سیکھنے کی نیت سے سیکھ کر پڑھیں گی تو ان کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی نمازیں پڑھیں، یا پھر اس کا ایک حل یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر محرم خواتین اپنے محرم مرد کے پیچھے جو نماز چاہیں پڑھ لیں۔ اس کا واحد ایک ہی حل ہے، بیوی اپنے شوہر کے پیچھے نماز پڑھ لے، بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ لے، بھائی کے پیچھے نماز پڑھ لے۔ محرم خواتین گھر کے اندر اپنے محرم مرد کے پیچھے جو امامت کے قابل، امامت کا اہل بھی ہو، اس کے پیچھے نماز گھر کے اندر پردے کے اندر رہ کر پڑھ لیں، تو یہ ان کی نماز ہو جائے گی۔ صلاۃ التسبیح پڑھیں ان کی مرضی ہے، صلاۃ التراویح پڑھیں ان کی مرضی ہے، پنجگانہ نماز اس کے پیچھے پڑھیں ان کی مرضی ہے، اس کی البتہ اجازت ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔